سب کو معلوم کہ حق کس کی طرف ہے، معلوم ہے کہ اہل بیت حقدار تھے اس کے، معلوم ہے کہ مولا علی کا حق سیدھا کیا، سب معلوم ہے. لیکن جس طرح سے ابو جہل کو ضد تھی کہ نہیں مانیں گے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ انکار کرتا رہا، اور اس کے بعد آخر میں اس نے کہا کہ مسلمانوں کے رسول آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا. رسول نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی تو نہیں مانے گا، اس کے بعد بھی تو کلمہ نہیں پڑھے گا. کہ نہیں چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے، آپ کلمہ پڑھتا ہوں. رسول نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، منہ پھیر کر چلا. ارے محمد کا جادو تو چاند پر بھی چل گیا، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لایا. تو ضد اور ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک سلوات بھیج دے مولانا آواز محمد والے. اب تذکرہ آیا ہے تو ایک واقعہ اور عرض کر دوں کہ بہت سے مسلمان جمع ہوئے اور بہت سے غیر مسلم بھی جمع ہوئے، اور سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام معجزات جتنے بھی انبیاء کے ہیں وہ سب آپ کے پاس موجود ہیں. بہت سے اس میں مشرک بھی جو موت تھے، اس میں بہت سے نہ ماننے والے بھی تھے. کہا کہ ہاں یہ میرا کہنا ہے کہ میرے پاس تمام وہ معجزات جو اللہ نے تمام انبیاء کو 1,23,999 انبیاء کو جتنے بھی معجزے دیے ہیں، اللہ نے سارے معجزے مجھے عطا کیے، سارے معجزے مجھے عطا کر دیے ہیں. اونچے خوبا ہمیں دارند تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اونچے خوبا ہمیں دارند تو تنہا داری. ایک سلوات بھیجے مولانا آواز. تمام انبیاء کے معجزات آپ کے پاس موجود ہیں. کہاں کا ثبوت دیجئے. نوح کو معجزات طوفان نوح، آپ نے فرمایا فلاں مقام پر چلے جاؤ اور وہاں کے اوپر جب تم پہاڑ کے قریب پہنچو گے تو پانی آپ برسنا شروع ہو جائے گا، اور اتنا زبردست طوفان آئے گا کہ تم ڈوبنے لگو گے. اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ ایک خاتون چلی آ رہی ہے کہ جس کی ابا کا دامن پانی میں پھیلا ہوا ہے. اگر اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو طوفان سے بچ جاؤ گے، ورنہ تم بھی ڈوب جاؤ گے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والے. وہ گئے، واپس آئے، پورا واقعہ بیان کیا کہ ہاں ایسی ایک خاتون تھی کہ دور ابا کے دامن دور تک پھیلے ہوئے تھے. اے اللہ کے رسول وہ خاتون ہے کون؟ کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں آپ؟ کہ علی فلاں مقام پر ان کو لے کر چلے جاؤ اور میرا نام لے لینا، قبر کو ٹھوکر مارنا، مردہ زندہ ہو جائے گا. آگ جناب ابراہیم کا آگ کے دامن میں ڈالے گئے تھے مگر گردن نہیں پہنچی تھی. کیا آپ پاس یہ بھی معجزہ موجود ہے کہ ہاں جاؤ جب آگ کا سامنا ہو تو میرے اہل بیت کا نام لے لینا، آگ سے بچ جاؤ گے. سلوات بھیجے پر محمد والے. سارے تجربات ہو گئے اور ہر چیز صحیح ثابت، بہت توجہ رہے، ہر چیز صحیح ثابت ہوئی. اب ابو جہل بھی آگے بڑھا. جو دعویٰ ہوا رسول کا وہ سب سچا ثابت ہوا، سب نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا. اب اس کا دل میں وہ حسد کی آگ بھڑک رہی ہے کہ کیسے جھوٹا معاذ اللہ ثابت کر دوں، کیسے غلط ثابت کر دوں، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں سامنے جو معجزے ہیں. اب اس نے ایک ترکیب سوچ لی کہ ایسی بات کہوں جس کو رسول ثابت نہ کر سکے، جس کو رسول ثابت نہ کر سکے. ابو جہل سامنے آیا، سنیے غور سے سنیے واقعہ. ابو جہل سامنے آتا ہے، یہ مسلمانوں کے رسول آپ کا دعویٰ کہ اس سے پہلے کے سارے انبیاء کے معجزات آپ کے پاس موجود ہیں. کہا کہ ہاں بالکل، ابھی میں نے سب دکھا دیا. کہا قرآن میں ہے کہ جناب عیسیٰ کے پاس یہ معجزہ تھا کہ جس نے جو گھر میں کھایا ہے وہ بتا دیتے تھے، جس نے جو گھر میں کھایا ہے اور جناب عیسیٰ بتا دیتے تھے. کہا کیا آپ کے پاس بھی یہ معجزہ موجود ہے؟ کہا ہاں میرے پاس یہ علم موجود ہے، جس نے جو گھر میں کھایا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ کس نے کیا کھایا ہے. اب دیکھیے اس نے ترکیب بڑھائی تھی کہ یہ بتائیے کہ میں نے آج کیا کھایا ہے. اب ظاہر گھر میں کوئی گواہ نہیں، اکیلا ابو جہل کھا رہا ہے، خود وہی اکیلا گواہ.
کہ آج تیرے گھر میں تو نے مرغ پکایا تھا اور مرغ تو نے کھایا تھا. کہتے ہیں غلط, میں نے مرغ تو نہیں کھایا تھا, میں نے تو ترکاری کھائی تھی. اب ظاہر گواہ وہ خود ہی ہے, تو اب جھوٹلا سکتا ہے رسول اللہ کو, اس کو معاذ اللہ ان کا بات کو جھوٹ ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے رسول آپ کی بات صحیح نہیں ہے, میں نے مرغ آج کھایا ہی نہیں, چھوا بھی نہیں, کا ثبوت دے دو. ثبوت دے دو. اور اس نے سوچا میں نے گھر کے اندر کھایا ہے, ثبوت کہاں سے لے کر آئیں گے, ثبوت دے دو. کہا ثبوت دیجئے, آپ ثبوت دیجئے, بتائیے کہ میری بات سچی ہے. کہا تم مرغ کھا رہا تھا, لیکن اسی وقت اتفاق سے تیرا بھائی جو ہے سگا بھائی وہ گھر کے اندر داخل ہوا, تو انتہائی کنجوس ہے. تیرا سگا بھائی جیسے ہی داخل ہوا تو انتہائی کنجوس ہے. تو نے سوچا کہ اگر اس نے کھاتے دیکھ لیا تو کہیں اسے بھی شریک نہ کرنا پڑے, تو جلدی سے تو نے اپنے زانو کے نیچے وہ مرغ دبا لیا. جلدی سے زانو دکھا, اس وقت بھی سالن کا دھبا موجود ہے. ایک سلوات بھیج دے. جھوٹ اسی وقت کھل گیا, معلوم مرغ ہی نوش فرمایا تھا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے. مقصد بیان کرنے کا صرف یہ ہے کہ ضد اگر حق کی تلاش ہو تو حق تک پہنچ سکتا ہے آدمی, اگر سچائی کی تلاش ہو تو سچائی مل جائے گی اس سے. لیکن اگر ضد و ہٹ دھرمی ہو اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہو تو پھر سورج نکلا ہوا بھی ہو تب بھی کہے گا نہیں نکلا ہوا ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے. تو کوئی محل اور موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں کے بر رسول اللہ نے بتایا نہ ہو. دعوت ضرور شیرہ اس نے بتایا, اور کون کون سے مواقع ہیں. سب سے آخر میں تو اعلان غدیر ہے کہ جس میں 1,20,000 سے زیادہ اصحاب ان کے سامنے اعلان فرمایا تھا من کنت مولا ہو وہذا علی مولا, اور تمام لوگوں نے اقرار کیا, بڑے بڑے علماء نے اقرار کیا ہے. مسند امام احمد حنبل میں موجود ہے, صحیح ترمذی شریف میں موجود ہے, مسند ابن مستدرک حاکم میں موجود ہے, یہاں تک کہ 100 علامہ امینی نے ایک بہت توجہ کو میں چاہتا ہوں علمی پہلو رہے تاکہ وہ لفاظی نہ ہو خالی اور لوگوں تک دلیلیں پہنچے. علامہ امینی نے الغدیر جو کتاب لکھی ہے اس میں 110 اصحاب کرام کا ذکر ہے کہ جو حدیث غدیر کے راوی ہیں, جو حدیث غدیر کے راوی ہیں. اور اب جو مزید تحقیق ہوئی, علامہ امینی کے انتقال کو تقریباً 40 سال ہو رہے ہیں, اب جو مزید تحقیق ہوئی وہ تعداد بڑھ کر 120 پہنچی ہے کہ 120 اصحاب کرام رسول اللہ کے اصحاب صحابی, انہی نے روایت کی کہ ہم موجود تھے اور رسول اللہ نے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کیا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. 120 صحابیات ان کی حدیثیں موجود ہیں. سب سے معتبر اسلام میں حدیث جو سمجھی جاتی ہے وہ ایک حدیث ہے, وہ ہے الاعمال بالنیات. الاعمال بالنیات یہ سب سے معتبر حدیث سمجھی جاتی ہے. کیوں سمجھی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کے روایت کرنے والے 60 صحابی رسول ہیں. پورے سلسلہ احادیث میں کوئی بھی حدیث ایسی مسلمانوں کو نہیں ملی کہ جس کو 60 اصحاب نے نقل کیا ہو. 2 نے نقل کیا مان لی, 3 نے نقل کیا مان لی, 4 نے نقل کیا مان لی, کا ایک حدیث سب سے مضبوط ہے. ایک حدیث سب سے مضبوط ہے. اس حدیث میں کیا ہے؟ الاعمال بالنیات, اعمال جو ہیں وہ نیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. 60 اصحاب رسول کا نام لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. لہذا علماء علم حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ اسلام کی سب سے مضبوط حدیث یہی حدیث ہے. تو جب 60 صحابی جس کو بیان کریں وہ مضبوط ترین حدیث بن جاتی ہے, اور 60 دنا 120 جس کو نقل کر رہے ہو اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کی مضبوط ترین حدیث اگر کوئی ہو سکتی ہے تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک سلوات بھیجے ولدآباد.
صحابی نقل کر رہے ہیں، جس کو 120 اصحاب نقل کر رہے ہیں، اس کو جھٹلایا جائے تو اس سے بہت ظلم اور کیا ہوگا، اس سے بڑا ستم اور کیا ہوگا۔ اور میں نے حوالہ دیا تو پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر کسی نے نہ سنا ہو تو وہ سن لے۔ حوالہ دیا میں نے علامہ ابو الحسن علی ندوی مولانا علی میاں کے نام سے جو مشہور و معروف ہے، کہ جو ندوۃ العلماء کے شیخ الجامعہ رہ چکے ہیں، عالم اسلام میں ان کی بڑی شہرت رہی ہے، یہاں تک کہ جو سعودی عرب گئے تھے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو کعبہ معظمہ کی کنجی دی تھی ان کو۔ اتنی عظمت و اتنا شرف عالم اسلام میں ان کا، انہوں نے جو کتاب سیرت نبی پر تحریر فرمائی ہے، میں نے خود دیکھی، اپنے آنکھوں سے سنا ہوا نہیں ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا، وہ کتاب نکالی میں نے دیکھا، کتاب پڑھی، میں نے دیکھا کہ اس میں غدیر کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، کیونکہ سید ہیں تو کچھ نہ کچھ تو انصاف کیا ہوگا۔ اپنے کو سید کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو انصاف کیا ہوگا اپنے دادا کے ساتھ۔ بالکل صحیح ہے۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی بالکل صحیح ہے، غدیر کا واقعہ ہوا تھا، جو لگایا جاتا ہے کہ شیعوں کے غدیر کا واقعہ ہوا تھا، اور رسول اللہ نے علی کو بلند کر کے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کے مولا ہو اس کے علی مولا۔ عرض کیا کہ بس فرما دیا آگے کہ بھئی وہ معنی نہیں ہے جو شیعہ مراد لیتے ہیں، بلکہ یہاں پر معنی دوست ہوں، اس کے علی بھی دوست ہیں، رسول روک رہے ہیں، جل رہے ہیں، اپنے باندھے ہوئے ہیں، اتنی زبردست آگ اڑ رہا ہے سورج، اس پہ رسول روکے ہوئے ہیں، صرف یہ بیان کرنے کے لیے جس کا دوست میں ہوں اس کے دوست علی ہیں۔ ارے تو رسول اللہ 50 مرتبہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، 50 مرتبہ پہلے بھی کہہ چکے، قرآن بھی اعلان کر مومن ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ تو کون سی ایسی نئی چیز تھی کہ جس کے لیے مسلمانوں کو اتنی زحمت دے، تکلیف میں مبتلا کر دیا، اتنا دوڑایا ان کو دھوپ میں کہ اہتمام کر دو، نہیں رسول نے بتایا، اور اس کے بعد یہ اعلان کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہے۔ تو کوئی بھی صاحب عقل یہ بات نہیں مان پائے گا، صرف ضد ہے اور ہر دھرمی ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد۔ اب مسئلہ حل کیے دیتا ہوں میں، کیونکہ میں نے کہا علمی پہلو اسی حساب سے کہ مسند امام احمد حنبل میں، امام محمد غزالی نے سر العالمین میں، اور بہت بڑی بڑی کتابوں اہل سنت کی جو ہے، کیونکہ یہاں ہے کہ سیمینار یا تقریر کوئی ہو تو اس میں حوالے دے سکتا ہے، یہاں مجلس میں تو ظاہر کرتے ہیں کتابوں کے حوالے پہ، کہ حضرت تمام سب سے کہا تھا کہ جا کر خیمہ لگا، وہاں بیعت لے رہے تھے، بیعت لے رہے تھے، لوگوں نے آ کر کہا یہ اللہ کا بیعت لینے کا طریقہ کیا ہے کہ جس کو بیعت لینا ہوتی ہے اس نے ہاتھ بڑھایا، اور جو بیعت کر رہا ہے اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے توجہ، جو بیعت کر رہا ہے اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کا مطلب ہے کہ بیعت لینے والے کی ہتھیلی اوپر ہوتی تھی اونچی، اور جو بیعت کر رہا اس کی ہتھیلی نیچے کی طرف ہوتی تھی۔ کہا اس طرح سے بیعت کی جاتی ہے، لیکن علی نے تو عجیب انداز اختیار کیا، اپنا ہاتھ اوپر رکھے ہوئے ہیں، جو آتا ہے اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے، علی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یہ تو عجیب انداز کی بیعت ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ علی بیعت مانگ نہیں رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے آواز پر محمد، ایک سلوات بلند آواز پر محمد آل محمد۔
اب میں صاحبان علم و نظر کی توجہ چاہوں گا. انتہائی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں بات تحریر ہے کہ حضرت عمر تشریف لائے اور ان کا یہ جملہ تاریخوں میں محفوظ ہے کہ ہنین ہنین ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. اے علی مبارک ہو آپ میرے مولا بھی بن گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بھی بن گئے. اب بس ہلکی سا اشارہ, ایک بزرگ سے بات سنی, میری اپنی بات نہیں ہے, ایک بزرگ سے بات سنی ہے کہ ان کا بھائی بات ان کی تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ آپ میرے مولا بھی بن گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے بھی بن گئے. تو جب آپ نے ہر مومن اور مومنہ کہا تو اس میں تو خود شامل ہو گئے. جب یہ کہا کہ ہر مومن اور ہر مومنہ سب کے مولا آپ بن گئے تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میرے بھی بن گئے. تو جو رہے یہ کہنے کی ضرورت ہے میرے بھی بن گئے. مومن اور مومنہ سے الگ ہٹ کر اپنا ذکر کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہ مومنوں میں شمار نہ مومنات میں. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد. بھائی میرا جملہ نہیں ہے, یہ میں نے کسی بزرگ سے سنا وہ جو میں نے عرض کر دیا. بہرحال جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے, عربی زبان کے جو ماہرین ہیں وہ بات کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے کہ اصبحتا, حضرت عمر فرما رہے ہیں اصبحتا آپ ہو گئے. عربی میں یہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. اصبح, امسا, ظل, باتا, یہ تمام جو ہے افعال ناقصہ کہلاتے ہیں. اسی میں اصبح بھی ہے اور امسا بھی ہے. یہ اصبح یا امسا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی نئی چیز ہو گئی ہو, جب کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو, جب کوئی نئی چیز ہو تو لفظ اصبح عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. لفظ اصبح مثال دے دے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھیں. فرض کیجئے کہ کوئی بہت دولت مند تھا اور ایک دم سے وہ بینکرپٹ ہو گیا, دیوالیہ ہو گیا, جیسا کہ نوٹ بندی میں ہو بھی چکا ہے کہ بہت سے جو ارب پتی کروڑ پتی تھے, معلوم سب کے سب ان کا چلا گیا معاملہ. تو معلوم ہے کہ جو ہزاروں کروڑوں کی جمع تھی ان میں وہ دودھ کے پاور دودھ کے لیے پیسے مانگنے میں مجبور ہو گئے تھے. تو معلوم ہے کروڑ پتی ایک دم سے دیوالیہ ہو گیا. اور ہوتے رہتے واقعات, فلاں کا جہاز سامان لے کر جا رہا تھا سارا, وہ جہاز ڈوب گیا, سارا مال ان کا ختم ہو گیا. معلوم فقیر ہو گئے, محتاج ہو گئے. تو اب یہاں پر کیا کہا جائے گا, بہت توجہ رہے, یہاں پر کیا کہے کہ اصبح الامیر فقیرا. جو امیر تھا وہ یہ کہا کہ فقیر بن گیا. اصبح الامیر فقیرا, تو کیونکہ تبدیلی آ گئی, دیکھا کہ ایک نئی چیز ہو گئی, تو اب یہاں پر اصبح کا لفظ استعمال کیا جائے گا عربی زبان میں. کوئی فقیر تھا, محتاج تھا, ایک دم سے لاٹری کھل گئی اس کی. معلوم ہے کہ وہ ڈاکی نے آ کر کھٹکھٹایا کہ صاحب آپ کے نام کی لاٹری کھل گئی. کسی نے سمجھا دیا تھا ڈاکیے کو کہ بھئی ایک دم سے نہ بتانا, بیچارہ فقیر ہے, غریب ہے, ایک دم سے پتہ چلے گا 5 لاکھ مل گئے تو کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے, لہذا دھیمے دھیمے بتانا اس کو. تو پہلے دھیمے دھیمے بتانا. تو ڈاکیے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا اس نے, وہ بیچارے فقیر پھٹا کپڑے نکلے. تو کہا گیا تھا کہ تمہیں ایک دم سے نہ بتانا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے نام لاٹری کھل جائے اور آپ کو پیسے فرض کیجئے 5 لاکھ مل جائے تو آپ کیا کیجئے گا, کہ آدھے تجھے دے دوں گا. مارو ڈاکی کا ہارٹ فیل ہو گیا. ایک سلوات بھیجے, ایک سلوات بلند آواز پر محمد وآل. تو معلوم ہے کہ ایک آدمی جو بیچارہ فقیر ہے اس کو ایک دم سے اگر آپ کو چیز مل جائے تو کیا کہا جائے گا کہ اصبح فقیر و امیرا. اصبح فقیر و امیر, ایک فقیر جو تھا وہ یہ کہا کہ امیر ہو گیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اصبح الامیر و امیر. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. اچھا
امیر ہے تو اس کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ اصبح امیرن، امیر ہو گیا، کوئی تو پہلے سے امیر ہے اب ہو گیا. جو فقیر ہے گدھا ہے اس کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ اصبح الفقیر و فقیرن، ایک فقیر فقیر ہو گیا. یہ بیماری چیز ہے کیونکہ پہلے سے فقیر ہے. جب کوئی تبدیلی آتی ہے، کب کوئی نئی بات ہوتی ہے تو اصبح کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. ایک فقیر امیر ہو جائے تو کہا جاتا اصبح، ایک امیر فقیر ہو جائے تو کہا جاتا اصبح. حضرت عمر فرما رہے ہیں اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. اے علی آپ ہمارے مولا ہو گئے، اے علی آپ ہمارے مولا ہو گئے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مددگار تو پہلے بھی تھے، ناصر تو پہلے بھی تھے، بھائی تو پہلے بھی تھے. یہ تمام صفات آج بھی پاپ پہلے سے موجود تھی. آج اعلان رسالت کے بعد ہمارے مولا بھی ہو گئے. ایک سلوات بھیج دے آواز صبر محمد والا. بہرحال میں نے کہا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جتنا عرض کیا جائے وہ کم ہے. کئی شرطیں ہیں سلسلے میں اور تب کون پورا اتر رہا ہے یہ آپ کو خود سوچنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے. امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو. امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ہو. امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کا سب سے بڑا قاضی ہو. امام وہ ہوتا ہے جو زمانے کا سب سے بڑا بہادر ہو. اب دیکھو کس کو سند مل رہی ہے. تمام شیعہ سنی دونوں کتابوں میں تمام سندیں موجود ہیں کہ مولا علی کے لیے رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ عالکم العلی، تم میں سب سے بڑا عالم جو ہے وہ علی ہے. اغزاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. افقہکم علی، تم میں سب سے بڑا فقیہ جو ہے علی. واشجعکم علی، اور تم میں سب سے بڑا بہادر علی ہے. ایک سلوات بھیجے مولانا آواز محمد والا. تم میں سب سے بڑا بہادر تو علم میں سب سے افضل ہو، شجاعت میں سب سے افضل ہو، تمام صفات و کمالات میں جو امام ہو وہی امام وقت ہوگا. ایک سلوات بھیج دے مولانا آواز نمبر محمد والے. بہت سی مثال ہے، ظاہر کے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ اس وقت ہونا ضروری، معصوم ہونا ضروری ہے. اگر معصوم نہیں امام نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر گنہگار ہو کوئی جس خدا ہے وہ کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں. بات توجہ، لیکن میں چاہوں گا بات پہنچے. آپ دیکھیں کہ ایک عجیب و غریب نظریہ پیش کیا جاتا ہے عصمت کے سلسلے میں کہ صاحب پہلے جو کچھ کرتا ہو بعد میں نہ کرے. پہلے جو کچھ بھی کرتا ہو، جو بھی گناہ کرتا ہو کرے، لیکن بعد میں وہ گناہ نہ کرے جب اللہ کی طرف سے اسے کوئی عہدہ مل جائے. اب میں نے کسی مجلس میں زبان میں عرض کیا تھا، میرے پاس وہ حوالہ بھی موجود تھا، کتاب بھی موجود تھی. ٹائم میگزین جب اس پہ یہاں سعودی عرب میں فہد بادشاہ ان کا انتخاب ہوا تو ٹائم میگزین میں ان کی سوانح عمری چھپی. میں کبھی پڑھ چکا اس مجلس میں، 14-15 سال پہلے میں نے پڑھی تھی. ظاہر بہت سے بچوں کو نہیں یاد ہوگا، میں چاہتا ہوں دہرا دوں، یاد دلا دوں. فہد صاحب خادم حرمین شریفین بنے. خادم حرمین یعنی مکے اور مدینہ منورہ کے خادم بنے. ٹائم میگزین جو امریکہ کا سب سے بڑا میگزین ہے اس میں ان کی سوانح عمری چھپی. بڑے بڑے فضائل ان کے بیان کیے گئے. فضائل بھی سن لیجئے جو ان کے فضائل بیان، سب تو مجھے یاد نہیں کہ بات 20 سال پہلے کی تقریباً ہے. فضائل کے بیان ہوئے. فضائل کیا بیان ہوئے کہ ساری زندگی ان کی اٹلی کے شراب خانوں میں بسر ہوئی ہے. وہاں کے جوا خانوں میں پوری زندگی ان کی بسر ہوئی ہے. اور اس کے بعد ان کا ایک ورلڈ ریکارڈ اس میں لکھا ہوا تھا. تمام چیز تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ ورلڈ ریکارڈ کا لکھا ہوا تھا. ان کا فہد صاحب کا ٹائم میگزین میں ورلڈ ریکارڈ یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی جواری ایک وقت میں
اتنی بڑی رقم جوئے میں نہیں ہارا جتنی رقم یہ جوئے میں ہارے. $90 ملین ایک ہی وقت میں جوئے میں ہار گئے. ارے اگر ریکارڈ بنانا ہی تھا تو جوئے میں جیتنے ہی کے بنا دیتے. بنایا بھی تو ہارنے کا ریکارڈ. شاید بھی موجود ہو وہ. اچھا اس کے بعد میں دکھایا اپنے دوسرے مسئلے کے دوست کو کہ بھئی یہ خادم حرمین ہے, جوئے میں جن کا ریکارڈ ہے, شراب میں جن کا ریکارڈ ہے. ارے کہہ رہے تھا پہلے کرتے تھے, اب نہیں کرتے. اب جب سے بنے ہیں تب سے نہیں کرتے. لہذا پہلے ہو بعد میں نہ کرے. چلیے ہم نے آپ تیری کو فرض کے لیے کوئی صاحب چوری اور ان کو مسلمانوں نے خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا, بن گئے وہ. کیونکہ آپ کہتے جو بھی بعد میں نہ کرے, اور چوری کرتے تھے اور خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا ان کو. اب نہیں کسی کا ہاتھ پر چوری بہت بری بات ہے, اور کہے گا ارے بھیا کل ہی ہمارے ساتھ کھلا گھر میں پھاندے تھے, گھر میں پھاندے تھے, آج کیا ہو گیا؟ خلیفۃ المسلمین بن چکا ہوں, لہذا آج سے میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. شرابی کے پاس پہنچے, شرابی کا ہاتھ پکڑا, بہت بری بات ہے. کیا کیا آج آپ کو؟ ارے کل ہی تو ہم آپ اسی ایک منٹ کے اوپر آج انہوں نے مجھے منتخب کر لیا, میں نے کام چھوڑ دیا ہے. تو معلوم ہے کہ اگر شرابی کو روکنا چاہے تو فوراً کہے گا کرتے تھے, کو پکڑنا چاہے تو کہے گا آپ بھی تو یہی کرتے تھے, کسی چور کو پکڑنا چاہیں تو آپ بھی یہی کرتے تھے, تو یہی کہے گا. پوری توجہ اور یہ کہیں گے کہ آپ کیونکہ مجھ کو مسلمانوں نے کو عہدہ دے دیا ہے لہذا میں نے ایک کام چھوڑ دیا, اب میں چوری نہیں کرتا, شراب نہیں پیتا, نہیں کھیلتا. تو جانتے ہیں کہ اس جواری اور شرابی کا, اس چور کا جواب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا. اس کا کوئی جواب اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. جب کہیں گے میں نے چھوڑ کرتا تھا, اب کیونکہ مسلمانوں نے منتخب کر لیا لہذا میں نے چھوڑ دیا ہے, اب مسلمانوں نے مجھے بنا لیا لہذا میں نے چھوڑ دیا ہے. تو ہماری شرابی اور چور یہی جواب دے گا کہ جب آپ بن گئے تو آپ نے چھوڑ دیا, جب ہم بن جائیں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد, ایک سلوات بلند آواز پر محمد. اسی لیے ہم نے کہا کہ امام معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے اس کی طرف. ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد. کا چھوٹی موٹی غلطیاں تو کر ہی سکتا ہے, کبھی ایک آدھ بار جھوٹ چل جائے گا. نہیں, دامن عصمت پر ہلکا سا داغ بھی نہیں ہونا چاہیے, معمولی سا داغ بھی نہیں. میں مثال دے دوں, میں کیونکہ میں نے کہا کہ ہلکی پھلکی مثالیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھیں. بالکل آج ہی کے زمانے کی مثال, بلکہ آج کی نہیں ہوگی, اب کی تو پابندی لگی ہوئی ہے, پچھلے سال کی مثال. کہ فرض کیجیے کسی صاحب نے یہ طے کیا کہ وہ چائے بانٹیں گے مجلس کے بعد. تو مجلس میں 400-500 لوگ تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اب 400-500 لوگوں مجلس ختم ہوگی تب بڑی زحمت ہو جائے گی کہ ایک ایک پیالی دے سب کو چائے اڈیلی جائے, کافی ٹائم لگ جائے گا. لہٰذا انہوں نے ایک لمبی سی میز بچھا دی 8-10 میزوں کو ملا کر, اور اس کے اوپر 300 پیالیاں سجا دی, اور 3-4 لڑکوں کو لگا دیا جو اپنے اعزاء اور رشتہ دار بیٹے تھے کہ تو جیسے ہی مجلس ختم ہو ان 300 پیالیوں میں تو فوراً چائے اڈیل دینا, تاکہ 300 ہمارے مہمان ایک ہی وقت میں چائے پی لیں. بہت بچ جائے گا, بہت زیادہ, ورنہ ایک ایک دو کو اگر ہم پلائیں گے تو کافی ٹائم. 300 پیالیاں سجا دی گئی. اس کے بعد کیتلیوں میں چائے بھری ہوئی, سب بچے تیار. جیسے ہی مجلس ختم ہوئی ویسے ہی وہ لڑکوں نے تمام 300 بھر دی, سب چائے اس میں بھر دی گئی. اب جیسے ہی مجمع کے لوگ مومنین آگے بڑھے کہ وہ چائے پئیں, یہ کہا کہ میزبان نے ہاتھ اٹھا کر کہا 1 سیکنڈ رک جائیے.
ذرا ایک سیکنڈ رک جائیے, تھم جائیے, میری بات سن لیجیے. پیالیوں میں جب چائے ڈیلی گئی تو چھوٹا سا بچہ کھیلتا اتفاق سے اس کے دوا تھی, پتہ نہیں کہاں آیا, کھیلتے کھیلتے اس نے میں چوہے مار دوا ڈال دی ہے. اب مجھے خود بھی یاد نہیں کس پیالی میں ڈالی ہے, اس نے کس میں ڈالی ہے. لہذا 299 چائے کی پیالی تو بالکل صحیح ہے, دوا پڑ گئی ہے. لہذا آپ حضرات آئیے اور نوش فرمائیے, کیونکہ 299 صحیح ہے. ارے توجہ رہے, 299 صحیح ہے. تو ایک پیالی میں بچے نے چاہے شرارت یا بھول پن میں اس نے چوہے مار دوا ڈال دی ہے, ایک پیالی میں بقیہ پیالیاں سب صحیح ہیں. آپ تشریف لائے اور چائے پیے, ایک آدمی بھی آگے نہیں بڑھے گا. ارے 299 تو صحیح ہے, ایک ہی میں تو جو چوہے مار دوا آؤ بڑھو, ہر ایک سوچے گا کہ کہیں وہ پیالی میرے حصے میں نہ آ جائے, کہیں وہ پیالی میرے حصے میں نہ آ جائے. تو یاد رکھیے کہ اگر ہلکا سا بھی گناہ کا داغ کسی امام کے یا رسول کے دامن پر لگ جائے تو پوری امامت مشکوک ہو جائے گی, پوری رسالت مشکوک ہو جائے گی کہ اس وقت غلط بول رہا ہے تو پتہ نہیں کن کن موقعوں پر غلط بولا ہوگا. لہذا اب اس کی باتوں پر کیسے بھروسہ کر لے. ایک سلوات بھیج دے میرے آواز پر محمد والے, ایک سلوات بلند آواز پر محمد والے محمد. لہذا معصوم ہونا ضروری, اور معصوم کے سلسلے میں سوائے ہمارے اور کسی کا عقیدہ نہیں کہ ہم چہارہ معصومین کے ماننے والے. ایک سلوات بلند آواز سے پر محمد والے. اب جلدی جلدی عرض کروں کہ بہت اب کم وقت ہے. ایک عقیدہ ہمارا اور ہے کہ امام جو ہوتا ہے, عہدہ امامت تمام عہدوں میں سب سے افضل ہے. یہ میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کر دیا تھا کہ عہدہ امامت تمام عہدوں میں سب سے افضل ہے, کیونکہ جناب ابراہیم کو جو عہدہ امامت مل رہا ہے وہ نبوت کے بعد مل رہا ہے, رسالت کے بعد مل رہا ہے, خلت کے بعد مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو بعد میں عہدہ ملنے والا ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے, تبھی سب سے آخر میں ملتا ہے. تو امامت کا سب سے آخر میں ملنا خود اتوار کی دلیل ہے کہ سب سے بلند عہدہ ہے. کسی روایت میں نہیں ملتا کہ رسالت کے لیے امتحان لیا گیا ابراہیم کا, نبوت کے لیے امتحان لیا گیا ابراہیم کا, لیکن امامت بغیر امتحان کے نہیں ملی. تو بتاؤ کون عہدہ زیادہ اہم ہے, جو بغیر امتحان کے مل جائے, یا وہ عہدہ زیادہ اہم ہے کہ پہلے امتحان لیا جائے پھر ملے. تو خود امتحان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے اہم عہدہ جو ہے وہ عہدہ امامت ہے. سلوات بھیجے بر محمد والے. اب اسی عقیدے کی بنیاد پر ہمیں کبھی کبھی کفر کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ اپنے اماموں کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. پر ایک واقعہ جلدی سے پیش کر دوں کہ علامہ تیجانی پورا نام ہے, تیجانی سماوی, بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, بہترین کتابیں لکھی ہیں, شیعہ مذہب انہوں نے قبول کیا. ایک عالم دین نے ان کا واقعہ پیش کیا, میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ شیعہ نہیں ہوئے تھے تب کا واقعہ ہے, شیعہ نہیں ہوئے تھے تب کا واقعہ ہے, لیکن محب اہل بیت پہلے ہی سے تھے. وہ محب اہل بیت وہ پہلے سے تھے, شیعہ نہیں ہوئے تھے. ان سے ملاقات ہوئی, ان شیعہ عالم دین سے گفتگو آپس میں بات چیت ہوئی تھی. کہا کہ ہم تو سارے عقائد ہم نے آپ کے دیکھے, وہ تیجانی صاحب کہہ رہے ہیں ان سے, شیعہ عالم دین سے, کہ سارے عقائد ہم نے آپ کے دیکھے, لیکن ایک عقیدہ ذرا سا میری سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے, یعنی اس کو کہنا چاہیے ہضم نہیں ہو پا رہا ہے مجھے. کون سا عقیدہ؟ کہا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو جو امام ہیں وہ ابراہیم سے بھی افضل, نوح سے بھی افضل, موسیٰ سے بھی افضل, عیسیٰ سے بھی افضل, یہ ائمہ معصومین جو ہیں. تمام عقیدے تو میری سمجھ میں آ گئے, مگر یہ عقیدہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیسے ممکن ہے؟ صاحب شریعت رسول ہے,
اس سے آپ کا امام افضل ہو جائے، صاحب کتاب رسول اس سے آپ کا امام افضل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کتاب آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے لکھی ہے، وہ آپ پاس موجود ہے؟ کہا میرے پاس تو موجود ہے۔ آپ پاس موجود ہے؟ کہاں موجود؟ کہا اس کو نکلوا دیجیے۔ آپ کی کتاب ایک سال پہلے شائع ہوئی ہے، آپ ہی کی کتاب ہے۔ کہا ہاں بالکل میرے پاس رکھی ہے، میرے پاس محفوظ ہے۔ وہ نکال کے لایا، انہوں نے برق الٹی۔ کہا یہ حدیث جو آپ نے خود لکھی وہ پڑھیے، یہ حدیث جو آپ نے خود لکھی ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی کتاب میں، اس کو آپ پڑھیے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کی کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ یہ آپ نے حدیث کی کتاب میں لکھی ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ اس پر عقیدہ ہے کہ عقیدہ نہ ہوتا تو لکھتا کیوں؟ اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں۔ تو جب محمد سب سے افضل ہے تو پہلا محمد اگر افضل ہے تو دوسرا محمد بھی افضل ہے، تیسرا محمد بھی افضل ہے۔ صلوات بھیجے آواز سے پر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے محمد۔ اس طرح سے علم کی منزل تمام جتنے بھی خلفائے مسلمین ہیں سب مولا علی کی علم کی منزلت کے قائل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ان کا یہ جملہ جو ہے تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے، اور میرے پاس تمام حوالے اہل سنت کی کتابوں کے موجود۔ میں یوں ہی ہوائیاں نہیں چھوڑ رہا ہوں، اڑا رہا ہوں ہوائیاں، ہر چیز کی دلیل اور ہر چیز کے حوالے میرے پاس محفوظ ہے، مگر کیونکہ مجلسوں میں طریقہ نہیں ہے لہذا وہ طریقہ، لہذا میں وہ کتاب لے آتا یہاں کے اوپر، جیسے طاہر القادری صاحب کتابیں رکھے رہتے ہیں، حوالے دیتے رہتے ہیں، تو یہ ایسا کا طریقہ ہمارے مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر کتابوں کا ڈھیر ہوتا ہے جسے سارے حوالے میں پیش کر دیتا کہ سیرت ابن ہشام میں یہ لکھا ہوا ہے، سیرت ابن اسحاق میں یہ لکھا ہوا ہے، تاریخ طبری میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں صحیح میں یہ ہے، اور فلاں صحیح میں یہ لکھا، سارے حوالے یہاں دے دیتا میں۔ لہذا میرے پاس حوالے محفوظ ہے، لہذا سب سے بڑا ان کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر جو ہے ان کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب کوئی مشکل ہو اور مشکل حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم افضل نہ ہوتے تو ان کی زبان کے بڑے جملے نہ ہوتے، یہ الٹا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مولا علی کو کہنا چاہیے تھا، اس کے برعکس اب خلیفہ اول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب مشکل تو ہو مگر حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو۔ یہ خلیفہ اول کا جملہ، اور خلیفہ دوم کا جملہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ 70 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہی بام میں محترم کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا جب زمانے میں علی گڑھ میں پڑھا کرتے تھے تو ان کے کسی دوسرے مسلک کے دوست نے کہا، پوچھا کہ آخر یہ بتائیے شیعہ سنی میں اختلاف کیا ہے؟ کہا رہے وہ تو بہت بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، ان کو آپ پڑھیے تو پتہ چلے گا آپ کو۔ کہا نہیں آپ مختصراً بتا دیجئے، اختصار کے ساتھ بتا دیجئے۔ کہا کہ ہاں چلیے اگر اختصاری کے ساتھ سننا چاہتے تو میں بتا دیتا ہوں کہ سنی شیعہ میں اختلاف اتنا ہے کہ اگر لام سے میم تک آ جائے تو سارے اختلاف ختم ہو جائیں۔ اگر لام سے میم تک آ جاتے تو سارے اختلاف ختم ہو جاتے۔ ارے یہ تو سمجھ نہیں، لام سے میم تک آ جاتے یہ کیا مطلب؟ کہا آپ دیکھیے اردو الفابیٹ میں لام کے فوراً بعد میم ہے، بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، صرف لام سے میم تک آنا ہے، لام سے میم تک آنا ہے۔ کہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہ 70 مرتبہ کہا لولا علی، اگر ایک مرتبہ مولا علی کہہ دیا ہوتا تو آج یہ 73 فرقے نہ ہوتے۔ صلوات بھیجتے پر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد وآل محمد۔ شاید خلیفہ دوم کا دربار تھا کہ بادشاہ روم کی طرف سے ایک خط آتا ہے، اس میں کچھ سوالات ہیں۔ اب سوالات کا جواب دے تو کون دے؟ کہ بلاؤ علی مشکل کشا کو۔ مولا علی تشریف لاتے ہیں۔ اب وہ تمام سوال تو میرے ذہن میں نہیں دکھتا ہے بلکہ وہ سارے کتابوں میں محفوظ ہیں۔ سوالات اس میں تھے کہ یہ بتائیے وہ کون چیز ہے
کہ جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا، جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ کون چیز ہے کہ جسے اللہ نہیں جانتا ہے، وہ کون چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ کون چیز ہے جو سراپا منہ ہے، وہ کون چیز ہے جو سراپا پیر ہے، وہ کون چیز ہے جو سراپا آنکھ ہے، وہ کون چیز ہے جو سراپا پر ہے، وہ کون چیز ہے کہ صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی اس کے بعد اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑی، وہ کون چیز ہے کہ نہ جسم ہے نہ جان ہے نہ روح ہے لیکن پھر بھی سانس لیتی ہے۔ ایک سلوات بھیجے مولانا آواز پر محمد والے کا بلاؤ علی کو، بلاؤ علی کو، اس کا مطلب ہے تمام واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ افضل تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ یا علی جواب دیجئے، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، جواب دینا ہے، عیسائیوں کے بادشاہ کی طرف سے لکھ کر آیا ہے، جواب دینا ہے۔ کہا وہ کوئی کون سی چیز کہ جو اللہ نے خلق نہیں فرمائی ہے؟ کہا وہ قرآن مجید ہے جو کلام الہی ہے، اور اللہ کی ہر صفت اس کی ذات کا جز ہے، لہذا اللہ قدیم ہے تو قرآن مجید بھی قدیم ہے۔ کہا وہ چیز کون ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ کہا وہ تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جو تم نے گڑھ رکھا ہے وہی اللہ نہیں جانتا۔ ایک سلوات بھیجے کہا بتائیے وہ کون چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کہا وہ ظلم ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ بتائیے وہ کون چیز ہے جو سراپا منہ ہے؟ کہا وہ آگ ہے کہ جو چیز دو نگل جاتی ہے، جو چیز دو کھا جاتی ہے۔ کیا وہ چیز کون ہے جو سراپا پیر ہے؟ کہ وہ پانی ہے جو چلتا رہتا ہے، وہ سراپا پیر ہے۔ وہ کون چیز ہے جو سراپا آنکھ ہے؟ کہ وہ سورج ہے جو سراپا آنکھ ہے۔ وہ کون چیز ہے؟ وہ کون سا زمین ہے کہ جس میں ایک مرتبہ صرف سورج چمکا تھا، نہ پہلے کبھی نہ قیامت تک چمکے گا؟ کہا وہ دریائے نیل کی زمین ہے کہ جس میں پانی ہٹا تھا، ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی، نہ پہلے کبھی پڑی نہ آئندہ کبھی پڑے گی۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد۔ وہ کون چیز ہے جو صرف پنکھ ہی پنکھ ہیں، پر ہی پر ہیں؟ کہا وہ ہوا ہے، ہوا ہے جو رہتی ہے۔ وہ کون شے ہے کہ نہ جسم ہے نہ جان ہے نہ روح ہے؟ بس صبح اذا تنفسا، وہ صبح قسم ہے صبح کی سانس لیتی ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والا، ایک سلوات بلند آواز پر محمد والا۔ جب بادشاہ روم کو جوابات ملے ہیں تو اس نے فوراً بے ساختہ کہا کہ یہ کسی عام آدمی کے جواب نہیں ہو سکتے، یہ کسی ایسے نے جواب دیا ہے جو خانوادہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک سلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ تو علم اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور جو لعاب دہن رسالت پر پلا ہو اس کا علم کیسا ہوگا۔ کبھی کبھی میں نے پچھلے سال پوری سائنس پر کتاب پڑھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہلکا سا لے کر بات کو مکمل کروں۔ سائنس پر پوری بنجی سے پڑھی تھی، میں نے کہا تھا یہ چھوٹی چھوٹی چیٹیاں جو ہیں یہ گفتگو نہیں کرتی ہیں آپس میں، بلکہ جب تو اپنے منہ کا ہلکا سا لعاب دہن اس کے دہن میں لگا، کبھی اور کیجیے گا، ایک چونٹی منہ سے منہ لگاتی ہے فوراً ہٹ جاتی ہے، پھر دوسرے کے منہ سے منہ لگاتی ہے فوراً ہٹ جاتی ہے، پھر تیسرے کے منہ سے منہ لگاتی ہے فوراً ہٹ جاتی ہے۔ جب ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ ہلکا سا اپنے منہ کا ہلکا سا ریزہ لعاب کا وہ دوسرے کے منہ میں لگا دیتی ہے، اسی لعاب میں ساری معلومات ہوتی ہیں۔ لعاب میں ساری معلومات ہوتی ہیں، اور وہ دوسری چیوٹی جس کے منہ میں لعاب پہنچتا ہے ان معلومات کو ڈی کوڈ کر پہنچ جاتی ہیں۔ دہن رسالت نہیں تھا بلکہ علوم رسالت جو علی تک پہنچ رہے تھے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والا، بلند آواز پر محمد والا۔ بس
دین کے دامن سے وابستہ ہو گیا، وہ بھی علم دنیا میں افضل ترین ہو گیا۔ ذکر کرنا ہے آج ایک ایسی شخصیت کا کہ جو نائب ہے مولا علی کا۔ میں نے پڑھا، والد مرحوم کی زبان سے بھی سنا ہے اور کتابوں میں بھی پڑھا بھی ہے، یہ واقعہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 150-200 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ کسی عالم دین وہ جناب عباس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تذکرہ کرتے کرتے ان کی زبان سے نکلا کہ عباس شجاعت میں بہت زبردست تھے، وہ تو طاقت میں بہت زبردست تھے، مگر علم میں ان کی وہ منزل نظر نہیں آ رہی ہے جو اہل بیت میں دوسروں کی منزل ہے۔ یہ ان کی زبان سے نکل گیا زبان سے۔ رات میں لیٹے، خواب میں دیکھا جناب عباس تشریف لائے اور فرمایا اے عالم دین، تجھے اپنے علم پر بڑا ناز ہے، بڑا غرور ہے، ذرا ایک میرے مسئلے کا جواب دے دے، ایک میرے مسئلے کا حل تو بتا دے۔ سننا تھا، کانپ گئے، تھرا گئے، قدموں پر سر رکھ دیا۔ آقا بھلا میری جرت کہ آپ کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھے اور میں جواب دوں؟ کہ نہیں، تو نے تو کہا گل کہ عباس کی علم میں کوئی بڑی منزل نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب دیکھیے جو مولانا نے فرمایا ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا نے فرمایا کہ میرے بابا کا رستوں سے اور ذریعوں سے تجھ تک پہنچا ہے تو عالم بن گیا، اور میں نے تو علم وہیں سے حاصل کیا ہے کہ جہاں سے علم کا چشمہ آپ دیکھیں کہ جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے وہاں آب زلال ہوتا ہے، وہ بالکل خالص پانی ہوتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب چشمہ آگے بڑھتا ہے تو مٹی بھی شامل ہو جاتی ہے، خس و خاشاک شامل ہو جاتا ہے، کوڑا کرکٹ شامل ہو جاتا ہے، اس پہ راستے میں پتہ نہیں کتنی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں سے پھوٹتا ہے وہاں خالص ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں کتنے ہوئے تب تک میرے بابا کا علم تجھ تک پہنچا اور تو عالم ہو۔ میں نے تو علم حاصل کیا کہ جہاں سے علم کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اب یہ واقعہ بھی سن لیجئے آخر کلام میں، آپ دیکھیں کہ 2 سال تک لعاب دہن امامت پر جناب عباس نے پرورش پائی، لعاب دہن عصمت پر جناب عباس نے پرورش پائی، لعاب دہن امامت پر پرورش پائی جناب عباس نے۔ علم کی کیا منزل ہوگی؟ اب یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام، ان کا واقعہ ہے کہ ایک ہندوستان سے شخص جاتا ہے، ہندوستان سے روایت میں موجود ہے، جب ہندوستان سے شخص جاتا ہے تو مولا ہندی زبان میں اس سے بات کر رہے ہیں، ہندی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ جو ہندوستانی شخص چلا گیا تو ایک ابو ہاشم نام کے صحابی تھے، انہی نے مولا سے کہا 10ویں امام سے کہ آقا کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ کیا آپ ہندی زبان سے واقف ہیں؟ تو مولا نے یہ نہیں کہا میں ہندی زبان جانتا ہوں، بلکہ کلی جواب دیا۔ مولا نے کلی جواب دیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ مولا نے کلی جواب دیا، اے ابو ہاشم اگر سب کی زبانیں نہ جانوں گا تو سب کا امام کیسے بنوں گا؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ تو امام کو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی انٹرپریٹر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دوسرے ملک کا کوئی آیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی انٹرپریٹر ہو، وہ ان کو بتائے کہ کیا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے تو ہر زبان سے واقف ہوتا ہے، ہر زبان کا عالم ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ ابو ہاشم کہتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا علم مجھے بھی حاصل ہو جائے، تھوڑا سا علم مجھے بھی مل جائے۔ تو کہا سامنے جو کنکری پڑی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی کنکری پڑی تھی کہ یہ لاؤ اٹھا کے دے دو۔ وہ کنکری ابو ہاشم نے دی، مولا نے اپنی زبان پر وہ کنکری رکھی، اپنی زبان پر وہ کنکری رکھی جس پہ ہلکا سا لعاب دہن، اس کنکری میں ہلکا سا لعاب دہن مولا کہا گیا کہ اس کنکری کو ابو ہاشم تو اپنی زبان پر رکھ لو۔ ابو ہاشم نے وہ کنکری کہ جس پہ ہلکا سا لعاب دہن امامت تھا جیسے ہی اپنی زبان پر رکھا، 70 زبانوں کا عالم بن گیا۔ تو اگر لعاب تو ہو جاتا ہے، تو جس نے 2 سال لعاب دہن امامت پرورش پائی اس کے علم کی منزل کیا ہوگی؟ میں سب
افضل نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے بہادری اور شجاعت میں بھی عباس کے کوئی مثل و نظیر نہیں تھا. ارے علی جیسا بہادر جس کو اپنا نائب بنائے وہ کتنا بڑا بہادر ہوگا, کتنا بڑا شجاع ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہادری دو قسمیں ہیں. ایک بہادری قوت بازو کی بہادری ہے اور ایک بہادری قوت برداشت کی بہادری ہے. ایک بہادری صبر کی بہادری ہے. قوت بازو کی بہادری کمتر درجے کی بہادری ہے اور قوت برداشت اور صبر کی بہادری جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی بہادری ہے. کربلا کے میدان میں آقا عباس کو اپنی قوت بازو کی بہادری کا امتحان نہیں دینا تھا بلکہ اپنی قوت صبر کا امتحان دینا تھا, اپنی قوت برداشت کا امتحان دینا تھا. اور اس پہ عباس سے بڑا بہادر کون ہوگا کہ جس کے سامنے اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں. دیکھیں جو جتنا طاقتور ہوتا ہے, جتنا قوی ہوتا ہے, جتنا بہادر ہوتا ہے اتنا ہی اطاعت کی منزلیں اس کی کم ہو جاتی ہیں. معلوم لوگ روک رہے ہیں, ارے صاحب نہیں موقع ہے حملے کا, لیکن اپنی بہادری کے جوش میں حملہ کر دیا, لڑ گئے جا کر. تو یہ ہوتی ہے بہادری, لیکن یہ دنیاوی بہادری ہوتی ہے. عباس کی شجاعت وہ شجاعت ہے کہ جو امامت کی تابع ہے. امام نے بہت توجہ رہے, امام نے کہہ دیا یہ عباس تلوار نہیں نکالنا ہے. مولا نے کہہ دیا یہ عباس جنگ نہیں کرنا ہے. اب میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ تلوار نکالنا کیسا, تلوار کے قبضے پر ہاتھ جانا کیسا. عباس نے ارے نظر بھر کے تلوار کو دیکھا تک نہیں ہوگا کیونکہ مولا کی اجازت نہیں, آقا کی اجازت نہیں. یہ عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تم تو میرے لشکر کے علمدار, تم تو میرے لشکر کی زینت ہو. ہاں جب سارا لشکر ختم ہو گیا اب عباس ہاتھ جوڑے سامنے کھڑے رہے ہیں, آقا اب تو اجازت دیجئے, مولا اب تو اجازت دیجئے. کہا اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار, لشکر کی زینت ہو. جناب عباس فرماتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا, وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کی میں زینت تھا, جس کے لیے آپ بتاتے ہیں کہ میں زینت ہوں. اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری کروں. یہی وقت تھا کہ خیموں سے بچوں کی آواز آتی ہے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے, ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے. فرماتے ہیں اے عباس تم تو جانتے ہی ہو کہ کتنے بچوں نے پیاس سے دم توڑ دیا ہے. اب ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو دمت الثاقبہ میں ہے روایت. وہ روایت دمت الثاقبہ میں اس طرح سے ہے کہ جس وقت بچوں کو معلوم ہوا تو سارے بچے فریادیں کرتے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئے تھے, مگر عالم یہ تھا کہ 2 قدم چلتے تھے اور زمین پر گر پڑتے. 2 قدم چلتے تھے زمین پر گر پڑتے اور فریاد کرتے تھے ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے, ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے. امام نے فرمایا اے عباس ان بچوں کی حالت دیکھ رہے ہو, ارے ذرا کچھ پانی کا ان کے لیے اہتمام کرتے جاؤ. خیمے جناب سکینہ میں تشریف لے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو روایت کہتی ہے کمر میں تلوار نہیں ہے, صرف نیزہ ہے جس کے اوپر مشق بندھی ہوئی ہے. یہ کمر کی تلوار کیا ہوئی روایت میں نہیں ہے, لیکن دل کہتا ہے کہ جب سکینہ سے اجازت مانگی ہوگی میں جا رہا ہوں پانی لینے, تو سکینہ نے دامن تھاما ہوگا چچا مجھے پانی نہیں چاہیے ہے. ارے جو میدان میں گیا واپس نہیں آیا تو بچی کو سمجھانے کے لیے تلوار کھول کے سامنے رکھ دی ہوگی, اے بچی جنگ کرنے نہیں جا رہا ہوں صرف پانی لینے جا رہا ہوں. بس چند جملے میں بس کرنا ہے بازار کے سامنے. جناب عباس میدان جنگ میں جاتے ہیں, حملہ کیا, پہلے ہی حملے میں فرات پر قبضہ. جب محمد ابن مسلم جو لکھ رہا تھا روایات, جس وقت وہ مختار کے سامنے پہنچا ہے تو مختار نے پوچھا یہ بتا کہ عباس نے جنگ کیسے کی. اس نے کہا عباس نے تو جنگ کی ہی نہیں,
کہ نہیں نہیں، فرات پر تو حملہ کیا تھا، فرات پر تو قبضہ کیا تھا، بتاؤ جنگ کیسے کی؟ کہ اب اتنا سن لے کہ میں نے اتنا دیکھا کہ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور جیسے ہی میرے پلک جھپکی تو میں نے دیکھا کہ عباس کا فرات پر قبضہ ہے. پلک جھپکتے ہوئے فرات پر قبضہ کر لیا تھا. مشق سکینہ بھری، تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، مشق سکینہ بھری، پلٹے، چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے. بھاگی فوج پلٹی، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. عمر سعد نے تمام سرداروں کو جمع کیا، بات آگے بڑھتے چلے کو روکنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کسی کو کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ پانی پہنچ گیا تو غضب ہو جائے گا، کوئی ایسی ترکیب کرو کہ پانی پہنچتے نہ پائے. تو سرداروں نے کہا کہ ہم عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عباس کی پوری توجہ مشق سکینہ پر ہے، اپنی طرف توجہ نہیں ہے، پوری توجہ مشق سکینہ پر کہ مشق سکینہ کی کوئی تیر نہ لگنے پائے، کوئی تلوار نہ لگنے پائے، کوئی نیزہ نہ لگنے پائے. اپنی طرف توجہ نہیں ہے. اگر چھپ کر حملہ ہو تو شاید کامیابی مل جائے. ایک شو تلوار لی ہے درخت کی حال میں، آقا آگے بڑھ رہے، پوری توجہ مشق سکینہ کی طرف ہے. اس ملعون کو موقع مل گیا، بھرپور وار، ایک ہاتھ کٹ گیا، کچھ آگے بڑھے، پھر دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. جناب عباس نے مشق سکینہ دانتوں میں سنبھال لی. اب میں وہ مصیبت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو جناب عباس نے خود بیان کی ہے. بس آخری جملے 1 منٹ سے زیادہ دے لینا. جناب عباس نے خود بیان کی ہے. اگر ذاکر مصیبت پڑھے تو وہ بات نہیں ہوگی، اگر راوی بیان کرے تو وہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن جس پر مصیبت پڑی ہے اگر خود وہ مصیبت بیان کرے تو بات کچھ اور ہوتی ہے. ارے ایک شخص کربلا میں مجلسیں پڑھا کرتا تھا. وہ ایک مرتبہ جناب عباس کے خام میں آئے، کہا اے کربلا کی مصیبتوں کے پڑھنے والے، تو میرے مسائل نہیں پڑھتا، مصیبت نہیں پڑھتا. اس نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارے جب تک آپ کا ذکر نہ کر اس وقت نہیں کرتا. یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ کہا اے مجلسوں کے پڑھنے والے، تجھے کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزر گئی؟ کہا آقا کون سی ایسی مصیبت ہے جو آپ پر گزری اس کا ہمیں علم نہیں؟ کہا دیکھ، جب میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کر دی گئی، جس میں تیروں سے چھلنی ہو گیا. ایک مشق سکینہ میں لگا، مشق سکینہ کا پانی بہ گیا. اے مجلسوں کے پڑھنے والے، ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا. ارے کسی کی آنکھ میں ہلکا سا ذرہ بھی پہنچ جاتا ہے تو جب تک وہ ذرہ نکل نہ جائے انسان کو چین نہیں آتا. میری آنکھ میں بھرپور تیر پیوست. ارے تکلیف اتنی تھی کہ بازوؤں کے زخم کو بھول گیا. مگر یہ مجلسوں کے پڑھنے والے، تمہارا بات کرتا تو کیا کرتا، دونوں ہاتھ کٹے. اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں کے ذریعے سے وہ تیر نکالتا. بڑی اذیت، بڑی تکلیف. فرماتے ہیں کہ میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نکل جائے، مگر اتنا گہرا پیوست ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہ نکلا. تو صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ جس سے یہ تیر نکل سکتا تھا، کیونکہ میرے ہاتھ تو موجود نہیں تھے. وہ طریقہ یہ تھا کہ میں سر کو جھکاؤ اور اپنے زانوؤں کو تیر کا سرا دبا کر آہستہ سر کو. اسی طرح سے یہ تیر آنکھ سے نکل سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے. مگر یہ مجلسوں کے پڑھنے والے، ارے جیسے ہی اس ارادے سے میں نے سر جھکایا، ایک گولی گلا باہر میرے سر پر پڑا. عباس تیورا کر زمین پر گرے. آواز دی آقا غلام کی خبر لیجئے. بس 1 منٹ لینا چاہوں گا. ہاں عباس کا تذکرہ ہو اور ام المنین کا ذکر نہ ہو، بڑی ناانصافی، لہذا آدھے منٹ کا وقت لینا چاہتا ہوں. امام حسین سرانے پہنچے،
عباس کا ہاتھ اپنے زانو پر رکھا. جناب عباس نے کچھ وصیتیں فرمائیں. جب ساری وصیتیں کر لیں تو امام حسین فرماتے ہیں اے بھیا اپنی ساری تمنا بیان کر چکے. کہا آقا جو دل میں بیان کر دیا. کہا اے عباس کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ میرے دل کی بھی کوئی تمنا ہے؟ ارے دنیا سے جاتے جاتے میری تمنا پوری کرتے جاؤ. اب غلام مر رہا ہو وہ آقا کی کون سی تمنا پوری کر سکتا ہے؟ کہ نہیں عباس تمنا پوری کر دو. کہ کون سی تمنا؟ ایک بار بھائی کہہ دو. ایک بار بھائی میرے دل کی تمنا ایک بار بھائی کہہ دو. عباس تڑپنے لگے. اے آقا کہ میری ماں یہاں موجود ہوتی تو ماں نے کہا اگر بھائی نکلا تو دودھ نہ بخشوں گی تو میں اپنی ماں سے اجازت لے لیتا. کہ ماں سے اجازت لینا ہے؟ کہ ہاں میری ماں یہاں موجود نہیں. کہا سامنے اشارہ کیا. یہ عباس سامنے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ مدینہ نظر آ رہا ہے. کہ اور غور کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ محلے بنی ہاشم نظر آ رہا ہے. کہ اور غور کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ جنت البقیع کا قبرستان نظر آ رہا ہے. کہ غور کرو. کہا کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی بیٹھی ہوئی اپنے بالوں سے جھاڑو دے رہی ہے. اے عباس کی تمہاری ماں ام المؤمنین ہے. ارے اجازت مانگ لو. عباس سے آواز دی اے اماں اے اماں. ام المؤمنین نے قبر سے سر اٹھایا. اے عباس کیا مدینے آ گئے؟ کیا آقا کا ساتھ چھوڑ دیا؟ نہیں اماں میں کربلا کے میدان میں نکلنے والا ہے. روح ساتھ چھوڑنے والی ہے. اجازت دے دیجئے. ایک بار بھائی کہہ دو. اے عباس بھائی کہنا اس کے بعد زندہ نہ رہنا. ارے عباس کی زبان سے بھائی نکلا. ادھر جسم سے روح پرواز کر گئی. حسین نے میری کمر ٹوٹ گئی. راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.